بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک موضوع تھا جو کافی دن سے پینڈنگ تھا اور مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر دوبارہ بات کریں۔ میں نے کافی عرصہ پہلے اس کے اوپر بات کی تھی کہ والدین اور ہماری ذمہ داریاں اور ہماری جو پرائیویٹ لائف ہے، اور والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ والدین کی جو خدمت ہوتی ہے، جو والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو بچوں کے اوپر ایک قرض ہوتا ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہوتا ہے، ان بچوں کو یہی دیکھنا چاہیے کہ جیسے میرے ماں باپ نے ہمیں پالا، ہم ایک بے ضرر تھے، بالکل ہاتھ پیر بھی ہلا نہیں سکتے تھے اور بری حالت میں تھے، اور بچوں کو جس طرح سب سے زیادہ مشکل کام ہی جو سا ہوتا ہے انسانی بچے کو پالنا ہوتا ہے۔ انہوں نے پالا، اس کو جوان کیا، پڑھایا لکھایا، اور پھر اس کے بعد اس کو تعلیم دی، اس کی شادیاں کی، سب کچھ چلتا رہتا ہے اس طرح سے۔ تو یہ جو خدمت ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہوتا ماں باپ کے اوپر، بچوں کا ہرگز بھی احسان نہیں ہوتا کہ بچے اگر اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی بھی عمر دی ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں کل میں ایک شادی کی تقریب میں گیا، جہاں پہ بہت سے عزیز و اقارب بھی تھے، باہر کے لوگ بھی تھے، جن کی بچی کی شادی تھی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ان کی بوڑھی والدہ جو 90 پلس ہیں، ان کے ہسبینڈ کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میرے بھی عزیز ہیں وہ، نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ نام لینا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، میں صرف ان کو دعائیں دے سکتا ہوں۔ 90 پلس ہیں، اور جن کو جو نہ چل سکتی ہیں، نہ بول سکتی ہیں، سنتی بھی اونچی ہیں، اور اتنی کمزور ہیں کہ ان کا جسم جو ہے گردن کی ایک سائڈ پہ جھکی ہوئی تھی، اور دن بہ دن جو سی ہیں وہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ جو اولاد ہے ان کی، وہ ان کو ہر وقت ہاتھوں میں لیتے ہیں، ایک نہ ایک بچہ ان کے ساتھ، یا وہ خود ہوتے ہیں، یا ان کی وائف ہوتی ہیں، یا ان کا کوئی بہو یا بیٹا ان کی ڈیوٹی پہ ہر وقت رہتے ہیں، اور وہ لوگ جس طریقے سے خدمت کر رہے ہوتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے نیک اولاد جو سی ہے بچوں کو دی، ان کو دی، اور جو ان کی ہر وقت خدمت میں رہتے ہیں۔ میری ان سے بات ہوئی کہ یہ اتنی کمزور ہو گئی ہیں، انہوں نے کہا ان کی خوراک ٹھیک ہے لیکن کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاسپٹل ہم اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ ہاسپٹل لے کے جائیں گے، ان کو وہ داخل کر لیں گے اور ہمیں وہ باہر بھیج دیں گے، اور ہم اپنی والدہ سے بات بھی نہیں کر سکیں گے، دیکھ سکتے ہیں، یہ حالات ہیں ان کے۔ تو وہ پوری نرس کا انتظام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، پورا ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور جس طرح سے وہ خدمت کر رہے ہیں، میں خود بھی جاتا رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں کہ جیسے وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ 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 نہیں کہتے کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے۔ جس طرح سے ماں نے ہمیں جس قابل کیا، اور وہ بہت ہائی رینکنگ پاکستان میں نیوی کے کیپٹن تھے، وہ جو یہاں پہ آگے ریٹائر ہو کے پھر اپنی والدہ کی خدمت کریں، والدین کہتے ہیں باقی بچے بھی ان کے جن سے اسی قسم کے ہیں، شادی کے اوپر ان کی خواہش کے اوپر ان کے 7 بچے جن سے ہیں وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اپنی والدہ کے کہنے کے اوپر وہ یہاں پہ آئے، اور وہ ابھی موجود ہیں وہاں پہ۔ تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں کو، بدقسمت لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو دیکھتا ہوں کہ جو اپنی والدہ کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا پوچھتے نہیں ہیں۔ وہ بیچاری کہتی رہتی ہیں، کبھی کسی کو وہ فون کرتی ہیں، کبھی کسی کو کرتی ہیں کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، اور وہ رہتی بھی بہت دور ہے یہاں سے۔ میں جگہ نہیں بتاتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام لیا، پہلے بھی میں نے پروگرام کیا تھا تو وہ کافی ناراض ہوئے، ان لوگوں نے ہم سے رابطہ کر لیا، اور وہ ایک تکلیف دہ بات تھی۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی اس شادی میں موجود ہیں اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کی والدہ جو سی ہیں اتنی بوڑھی ہیں جتنے کے ہوسٹ ہیں جو شادی کر رہے ہیں، ان کی، یا جن کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، ان کی جو دادی ہیں یا پردادی ہیں، کیا وہ اتنی بوڑھی ہیں جتنی کہ آپ کی ہیں؟ 20 سال کا فرق ہوگا ان کا، ان کی ایج کے اندر، اور انہوں نے ان کو کئی سال سے جو ہے اولڈ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے، اور ان کا کوئی خیال نہیں کر رہے۔ یہ تکلیف دے گا۔ اگر وہ میرا یہ میسج سنیں تو کم از کم اتنی شرم ضرور کریں کہ والدین جو ہیں قسمت والوں کو ملتے ہیں کہ وہ آپ اپنے والدین کی خدمت کر سکیں۔ یہ آپ کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ یہ تو کینیڈا کا ایک سسٹم ہے کہ آپ کے والدین بوڑھے ہوئے، آپ نے ان کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا،
اور پھر اس کے بعد جو ان سے کبھی کبھی عید بقرہ عید پہ مل لیے جا کے، اور ایک چاکلیٹ لے گئے ان کے لیے، یا ان کے لیے کیک لے گئے، یا کوئی ان کے لیے کوئی سوٹ لے گئے. یہ تو ایک یہاں کا دستور ہے. لیکن ہمارا جو تہذیب ہے، ہماری ہندوستان پاکستان کی یا ہمارے ساؤتھ ایشینز کی جو تہذیب ہے، وہ بہت مختلف ہے. ہمارے والدین جس طریقے سے ہمیں پالتے پوستے ہیں، ہمیں جس طرح ہمارا خیال رکھتے ہیں، وہ یہاں تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں ہمیں. ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یا تو بچے بڑے ہوتے ہیں تو سب خود کفیل ہو جاتے ہیں اور پھر انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہم لوگ ایسے نہیں ہوتے. ہم تو اپنے ماں باپ کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں ہمیشہ. مجھے یاد ہے، میرے تو خیر والدین بہت چھوٹی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی. ابھی وہ 50s کے ہوئے تھے. والدہ تو میری 48 کی تھی. انہوں نے، ہم آتے تھے، باہر جاتے تھے، واپس آتے تو ہمیں گلے لگاتے تھے، ہم سے پیار کرتے تھے. وہ جو ایک کشش ہوتی ہے ماں باپ کی، وہ جو سی ہے، وہ آج بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں وہ پوری ہڑک جو سی ہے نہیں ملی. جن کے ماں باپ آج زندہ ہیں، ان کو چاہیے کہ جتنی دیر تک ان کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے وہ ہڑک لیں، نہیں تو ساری زندگی آپ پچھتائیں گے. اور وہ اتنی تکلیف دے گی. میں تو وہ اس جو مزہ ہے والدین کے ساتھ چمٹنے کا، ان کے ساتھ محبت کرنے کا، وہ مزہ جو سا ہے وہ مجھے آج بھی محسوس ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ لفاظی ہے، آپ خود بھی محسوس کریں. اپنے والد سے، والدہ سے آپ ایک دفعہ گلے لگیں تو آپ ایسے ہوتے ہیں کہ شیر بن جاتے ہیں. آپ کو ہمیں ہمت ملتی ہے. اور اگر تمہاری والدہ جو سی ہے کسی کو فون کر کے کہے کہ میرے بچے میرا خیال نہیں رکھتے، میں کتنے دن سے تڑپ رہی ہوں، عید پہ مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا، کسی تہوار پہ نہیں آیا، کسی شادی بیاہ پہ میں نہیں جا سکتی، مجھے تم لوگوں نے ایک ایسی جگہ ڈال دی ہے. وہ بیچاری سادہ مزاج پاکستانی عورت کو ایک انگریزوں کے اولڈ ہاؤس میں رکھ دیا جائے. وہاں پہ اس کو نہ انگلش پوری بولنی آتی ہو، نہ وہ اپنی بات بتا سکتی ہو، تو کتنی تکلیف دہ بات ہے. میں خاص طور پہ یہ پیغام ان لوگوں کو دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اور اپنے والدہ یا والد کو اس طرح سے اولڈ ہاؤس میں ڈالا ہوا ہے، آج بھی اپنے والدین کے پاس جائیں، ان کو اپنے گھروں میں لے کے آئیں اور ان کی خدمت کریں. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں. ان کی یادداشتیں ختم ہو چکی ہیں لیکن وہ خدمت کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، ان کی بیویاں بھی کرتی ہیں، ان کے آگے اولادیں بھی کرتی ہیں. اور آفرین ان کے اوپر، وہ جنتی لوگ ہیں. اور آپ بھی جنت کو ضائع نہ کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ان سے ہے اپنی والدہ کی خدمت کریں. اپنی اگر آپ کی ماں یا باپ جو ان سے ہے آپ نے اولڈ ہاؤس میں ان کو ڈال دیے، فوری طور سے وہاں سے ریلیز کرائیں. اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ماں باپ کی خدمت کرنا بڑی ضروری ہے. دن بہت نزدیک ہیں آپ کے بھی بوڑھا ہونے میں. آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ بوڑھے نہیں ہوگے. آپ کے بہت نزدیک دن. بچے آپ کے قد سے اونچے ہو چکے ہیں، بچیاں بھی بڑی ہو گئی ہیں، بیٹے بھی بڑے ہو گئے ہیں، اور بہت جلد ایسا ہوگا کہ یہ ری ایکشن آپ کو دیکھنا پڑے گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اچھا کام کیا اور آپ کو برا نتیجہ ملے، اور برا کیا اور آپ سمجھ لیں کہ میرے بچے ایسے نہیں ہوں گے. آپ بھی ایسے نہیں تھے، آپ بھی بہت اچھے تھے، فرما بردار تھے. اب جب سے آپ کینیڈا آئے ہیں، آپ کو اندر کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ ہماری جو پرائیویٹ لائف کے اندر نا یہ بوڑھے والدین جن سے ہوتے ہیں یہ بڑی دخل اندازی کرتے ہیں. ہم نا فلم نہیں دیکھ سکتے، ہم باہر پھر نہیں سکتے، ہمارے اور بہت سارے مسائل ہیں. تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں. والدین اگر بار بار سے چلے گئے تو ساری زندگی کا پچھتاوا رہے گا، اور والدین آپ ڈھونڈتے رہیں گے. آپ کو دوبارہ والدین نہیں ملیں گے. آپ کو بیوی مل جاتی ہیں، بچے اور بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو والدین یا والدہ نہیں ملے گی. تو ناظرین، یہ کہنے کا مقصد یہ تھا، مجھے نہایت تکلیف تھی. میں صرف ایک یہ میسیج ہی ہے میرا ان لوگوں کے لیے کہ جن کے زندگی میں ان کے بوڑھے والدین ملیں اور وہ خدمت نہ کر سکیں تو بڑے بدقسمت ہیں، بہت بدقسمت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، سمجھ دیں. آج بھی وہ سمجھ جائیں اور اس تکلیف سے بچیں کہ جو اذیت ان کو آئندہ زندگی میں ملنے والی ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اپنے والدین کو اسی طرح سے اپنے ہاتھوں میں پیار میں رکھیں جیسے کہ انہوں نے آپ کو گودوں میں پال کے جوان کیا. اللہ حافظ ناصر.